اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے، اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے، جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا، جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا، گر اذن بقا ملتا تو شام کے لشکر کو، گر اذن بقا ملتا تو شام کے لشکر کا، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، یہ سنسنی یہ ہول جو فوج دغا میں ہے، عباس کے قدم کی دھمک کربلا میں ہے، عباس کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، عباس کے قدم کی دھمک کربلا میں ہے، تیسرا مطلب صحت زباں کا ذکر شہ کربلا میں ہے، صحت زباں کا ذکر شہ کربلا میں ہے، مضمر علاج آگ کا اشک عزا میں ہے، مضمر علاج آگ کا اشک عزا میں ہے، اکبر کا روح پاک ہے زلفوں کے درمیان، اکبر کا روح پاک ہے زلفوں کے درمیان، یا چاند کھلا ہوا کالی گھٹا میں ہے، یا چاند کھلا ہوا کالی گھٹا میں ہے، کرتا ہے آسمان کا سورج جسے سلام، صلوات پڑھ دیں آپ کرتا ہے آسمان کا سورج جسے سلام، وہ نور اے حسین تیرے نقش پا میں ہے،
وہ نور اے حسین تیرے نقش پا میں ہے، کرتی ہے گفتگو یہ حدیث و قرآن سے، کرتی ہے گفتگو یہ حدیث و قرآن سے، زہرا وہ زور علم تیری خادمہ میں ہے، زہرا وہ زور علم تیری خادمہ میں ہے، زیر قصہ علی کی تمنا کی شکل میں، زیر قصہ علی کی تمنا کی شکل میں، عباس کا وجود بھی شامل قصہ میں ہے، عباس کا وجود بھی شامل قصہ میں ہے، الجھو نہ اس سے فتوی بدعت کے جگنو، الجھو نہ اس سے فتوی بدعت کے جگنو، سورج سے تیز روشنی اشک عزا میں ہے، سورج سے تیز دو شعر کی زحمت، سورج سے تیز روشنی اشک عزا میں ہے، سیرے کے پھول شہ کا لہو بے زباں کی پیاس، سیرے کے پھول شہ کا لہو بے زباں کی پیاس، ایک داستاں چھپی ہوئی خاک شفا میں ہے، ایک داستاں چھپی ہوئی خاک شفا میں ہے، سجدے میں سر گلے پچھری ہے حسین کے، سجدے میں سر گلے پچھری ہے حسین کے، خواب خلیل مرحلہ انتہا میں ہے، خواب خلیل مرحلہ انتہا میں ہے، زاہد یہ فیض تربیت والدین ہے، زاہد یہ فیض تربیت والدین ہے، مصروف تو جو آل نبی کی ثنا میں ہے، مصروف تو جو آل نبی کی ثنا میں ہے۔ خیبر میں علی تھے، ظفر دیکھ رہے رے پتھر پا علمگاڑ کے در دیکھ رہے رہ در نے جو مرحب کے لگائی ضربہ، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، خیبر میں علی تھے۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ ایک سلام کی چند شعر ہے سماج۔ ایک روز کے راستے پجو شیری کا رہا گھر، رے خواب اس نے یہ دیکھا کہ
حسین آئے ہیں بے سر رے اور خون میں ڈوبے ہیں کھڑے صحن کے اندر کہتے ہیں کلاؤں گا کہتے ہیں کلاؤں گا تیرے گھر میں مقرر رے وعدہ تیرا لایا ہے مجھے کرب و بلا سے رہائے ہے پیاسے ہی چلے جائیں گے بھی پیاسے رے ایک بات میں کہتا ہوں نہ تو دل سے بلانا رے بچے میرے آتے ہیں انہیں پانی پلانا رے سجاد سے کہنا کہ نہ تم غصے میں آنا رے دادا کی طرح صبر سے گردن کو بندھانا رے آدھا جو کرے ظلم تو رے نہ گھبرائیو بیٹا رے لے جائیں جہاں ساتھ چلے جائیو بیٹا ایک روز کے راستے پجو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین
أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید محمد صادق علی رضوی مرحوم ابن سید محمد رضا صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار صلوات بھیجیے محمد والے محمد علیہ السلام. مجلس ایصال ثواب ہے. مجلس اس شب میں ہو رہی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی شب، جس میں آنے والے دن کی 2 اہم مناسبتیں ہیں جن کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہونا چاہیے. جو آج کا دن گزرا ہے 8 ذی الحجہ، یہ بھی تاریخی بصیرت اور سمجھ رکھنے والوں کی نگاہ میں انتہائی درجہ اہمیت کا دن ہے تاریخ کربلا میں. اور کل کا آنے والا دن 2 مناسبتیں ہیں اس کی. ایک اس کا رشتہ کربلا سے ہے اور ایک اس کا رشتہ اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہت سے بہانے بنا کے دیے گئے ہیں کہ اگر تم اب بھی نہیں متوجہ ہوئے ہو تو پھر ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، پھر موقع دے رہے ہیں، پھر موقع دے رہے ہیں. ان مواقع میں سے ایک موقع 9 ذی الحجۃ الحرام کا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ بھی ہے اور 9 ذی الحجہ دیباچہ کربلا، سفیر سید الشہداء حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. آج کا دن جو گزرا ہے 8 ذی الحجہ، اس کی بھی 2 مناسبتیں ہیں، یا عرض کر لوں 3 مناسبتیں ہیں جو کم سے کم ہم بچپن سے موت تک مجلسیں سننے والوں کے علم میں ہونا چاہیے. پہلی مناسبت یہ ہے کہ جو حج کی عبادت اللہ نے رکھی ہے، اس حج کی عبادت کا آغاز 8 ذی الحجہ سے ہوتا ہے. مستحب اور ثواب ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام میں آ کر مکہ چھوڑے اور آج مینا پہنچ جائے اور آج کی رات مینا میں عبادت میں اور توبہ و استغفار میں گزارے. جو آنے والا دن ہے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور جو آج کا دن گزرا ہے اسے یوم الترویہ کہتے ہیں، یعنی جب مکے سے نکلنے کا دن آ گیا. تو آج سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے
البتہ اس کا پہلا قدم احرام کے بعد مکے سے نکل کے منی تک آنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کل کا دن جو عرفے کا دن ہے اس میں حج کا پہلا واجب کام انجام پاتا ہے، اور وہ ہے میدان عرفات میں ظہر کے وقت سے لے کے غروب تک رکنا اور توبہ و استغفار کرنا۔ میں چھوٹے چھوٹے تاریخی معلومات بے سبب آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک تو اس لیے بھی کہ ہماری علم میں یہ چیزیں رہنا چاہیے۔ میں نے ابھی کہا کہ اللہ جو بہانے ہمارے لیے پیدا کرتا ہے کہ تم بے توجہ ہو تو ادھر یہ وقت گزر گیا، یہ گزر گیا، یہ گزر گیا، تو اب یہ موقع دے رہے ہیں، پھر یہ موقع دے رہے ہیں، پھر یہ موقع دے رہے ہیں، ایک نظام ہے اس کا۔ ہر وقت ہر لمحے توبہ کی گنجائش اس نے رکھی ہے، لیکن روزانہ کے بعد جب شب جمعہ آتی ہے تو ایک مرتبہ اس کی مغفرت کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور توبہ کے قبول کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شب جمعہ کے اعمال میں جو دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے اس میں انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لیکن صرف شب جمعہ خصوصی موقع نہیں دیتا، ہر ہفتے ایک موقع تو یہ آتا ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ سال میں نہ جانے کتنے مواقع آتے ہیں جن پر وہ پھر سے اعلان کرتا ہے کہ اب اور توبہ اور توبہ اور توبہ قبول کریں گے اور قبول کریں گے۔ رمضان شروع ہوتے ہی ہر شب میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور وہ تعداد مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اور جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو اگلی 11 تاریخ سے اللہ اس تعداد کو کہ جن کی بخشش کر دے گا توبہ کرنے پر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کئی گنا بڑھانے کے بعد بھی رکتی نہیں، وہ رحمت مغفرت کا سیلاب رکتا نہیں ہے، پھر 21 سے 30 تاریخ کو تعداد اور بڑھا دیتا ہے کہ اگر کم تعداد میں تم اس کیٹیگری میں نہ آ سکے جسے ہم بخش رہے ہیں تو اگلے والے میں لے آؤ اپنے کو، اس کے بعد والے میں لے آؤ اپنے کو۔ تو یہ سال بھر یہ گنجائشیں چلتی رہتی ہیں، اور اس میں 15 شعبان کی شب ہے، 27 رجب کی شب ہے، اور مواقع اور تاریخیں ہیں جن میں اللہ خصوصیت سے توبہ کا مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر پورے سال میں جب شب قدر آتی ہے تو یہ شب قدر انسانی زندگی کے 360 دنوں میں ایک لوتی شب ہوتی ہے جس میں مغفرت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اگر اس شب میں بھی کوئی توبہ کر کے اپنی مغفرت حاصل نہ کر سکے تو وہ بدنصیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے شب قدر کی اہمیت اور قیمت سے تو ہم آپ کسی حد تک واقف ہی ہیں، اعمال شب قدر میں انجام دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ دعائیں پڑھتے ہیں جن میں توبہ و استغفار ہے۔ پوری دعائے جوشن کبیر میں ایک ہی دعا تو ہم بار بار اللہ کو پکار کے کرتے ہیں کہ خلصنا من النار یا رب، پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ میں آپ کو جو کل کا آنے والا دن یوم عرفہ ہے، جس کی عظمت، جس کی اہمیت سے ہمارا یہ معاشرہ بے خبر ہے، ہم ہندوستانی شیعہ کم از کم اس دن کی قیمت نہیں پہچانتے اور اسے اس طرح سے نہیں گزارتے کہ جس طرح سے اس کی قدر و قیمت جانتے تو گزارتے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بیداری آئی ہے، اور آج سے 30-40 سال پہلے جو صورتحال ہماری تھی کہ مسجدوں میں نماز جماعت بھی نہیں تھی، دعائیں بھی نہیں تھی، خالی نوچندی میں علم اٹھا لیا اور حدیث قصہ پڑھ لیا اور ہر موقع پہ کوئی کہانی پڑھ ڈالی، بس اتنا ہی مذہب تھا، اور کوئی آفت آئی تو فریادی نوحہ پڑھ لیا۔ الحمدللہ اب ہم اپنے دین کی طرف متوجہ ہوئے، اور انقلاب اسلامی کے بعد اور مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کی تحریک دیداری کے بعد قوم میں بیداری آئی، دین سے واقفیت بڑھی، اور اس کے بعد ہم تقلید کی منزلوں تک آئے۔ میرے بچپن میں تقلید سے بھی لوگ باخبر نہیں تھے،
جس خاندان سے عقیدت مند تھے وہ اسی کے اپنے کو مقلد کہتے تھے. عالم وقت کون ہوتا ہے، فقیہ کیا ہوتا ہے، سب پتہ ہی نہیں. تو الحمدللہ بہت ترقی کی ہماری قوم نے مذہبی اعتبار سے، لیکن اب بھی ہم اور بہت آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم شب قدر کی قیمت کسی حد تک جان گئے، شب نیمہ شعبان کی قیمت ہم اب بھی نہیں جانتے. بات آئی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممبر انہی باتوں کو پہنچانے کے لیے رسول کا ممبر ہے، یہ امام کا ممبر ہے، یہ علی کا ممبر ہے. یہ اللہ کی بات، رسول کی بات، علی کی بات پہنچانے کی جگہ ہے. اسی جگہ سے سب پہنچایا جائے گا. میرے عزیزو، میں نے ابھی تو کل کی بات کی، یوم عرفہ کی. شب نیمہ شعبان میں ہم جشن مناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. خوشیاں منانے میں ہم آتش بازی بھی چھوڑتے ہیں، روشنی بھی کرتے ہیں. اس حد تک کہ جس حد تک یہ ہمارا اہتمام فضول خرچی نہ بنے، اور اس حد تک کہ جس حد تک دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے. یہ جشن منانا، روشنی کرنا، آتش بازی چھوڑنا، یہ ساری چیزیں اس حدیث پر عمل بن جائیں گی جس میں معصومین نے کہا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہیں، لہذا ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. جب ولادت آتی ہے ہم جشن مناتے ہیں. یہ جشن ان کی طینت کے بچے حصے سے بنے ہونے کا فطری نتیجہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہو تو جیسے ہم خوش ہوتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ویسے ہی ان گھروں میں ولادت ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اور خوش ہوتے ہیں تو شایان شان خوشی کے اظہار کرتے ہیں. اس خوشی کے اظہار میں محفلوں کا انعقاد ہے، اس خوشی کے اظہار میں قصائد کا پڑھا جانا ہے، اس خوشی کے اظہار میں روشنی کا کیا جانا ہے، اس خوشی کے اظہار میں مٹھائی کا کھلایا جانا ہے، اس خوشی کے اظہار میں کھانا کھلایا جانا ہے. ہر وہ کام جسے دیکھ کے سمجھا جائے کہ یہ خوش ہو کے کر رہے ہیں کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کام کسی اور کی اذیت کا سبب بننے لگے. خوشی میں آپ آتش بازی چھوڑیے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کی آتش بازی کسی اور کو نہ ستائے، راتوں کے سوتے ہوئے لوگوں کو نہ جگائے. یہ باتیں کوئی اور نہیں کہے گا آسانی سے، لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ جو ہمارا جی چاہے وہ کرو مذہب نہیں ہے، جو مذہب کی گائیڈ لائن ہمیں بتائے اس پر عمل کرنا مذہب ہے. مذہب کہتا ہے کہ تمہیں زندگی کے جو عام اصول ہر جگہ اپنا کے رکھنا ہے، ان میں ایک اصول ہے تمہارے عمل سے دوسرے کو زحمت نہ ہو. یہ مزاج مذہب ہے. راستہ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے تم، اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسے نماز پڑھیں کہ راستہ روکیں. تو جب ہم راستہ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے جو واجبات کی دنیا میں سب سے اوپر رکھی ہے، تو پھر ہم لوگوں کے راستے روک کے دوسری عبادتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، شان جھاڑتے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم تو ایسا کر کے دکھائیں گے. ہم نے مذہب کو نہیں سمجھا. شبہائے رمضان میں میں ہاتے میں رہتا تھا، اب تو سلسلہ ختم ہو گیا. کوئی بزرگ پیدا ہوئے، انہوں نے نیک کام کیا اپنے خیال میں. نماز صبح کے بعد 4 بجے آتا، انہوں نے 3 بجے سے لاؤڈ اسپیکر پہ آ کے شور شروع کر دیا. کچھ جملے کہے کہ آئیے، اٹھیے، مسجد میں آئیے، نماز جماعت میں آئیے، نماز سب پڑھیے، اللہم صلی علی. میں نے ان کو سمجھایا بھائی 3 بجے آپ اٹھ گئے، ننھے بچے سو رہے ہیں، بیمار لوگ سو رہے ہیں، طالب علم سو رہے ہیں، نوکری کرنے والے سو رہے ہیں. آپ کو شوق ہے مسجد میں لانے کا تو ایک ایک گھر پہ جا کے اجازت دیجئے پہلے کہ اگر اجازت ہو تو میں اٹھا لوں، اور جب اجازت دے تو جا کے جگائیے. یہ لاؤڈ اسپیکر سے شور کرنے کی آپ کو حق نہیں بنتا. میرے اوپر بگڑ گئے، کافی ناراض ہو گئے. لیکن میں نے بات اس لیے نہیں کی تھی، جمہوریہ اسلامی میں انقلاب آنے کے بعد جب مسجدوں سے نماز شب سے بھی پہلے دعائیں سحر بآواز بلند ہونے لگی تو خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی لگائی کہ اس کی اجازت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈیوٹی کر کے آئے تھکے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کو ڈسٹرب کر کے اپنے اعمال انجام دیں. ہمیں اپنی ہر عبادت میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے محفل کا دن ہو، چاہے مجلس کا دن ہو.
شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ شب برات کیوں کہتی ہے؟ برات نہیں ہے، بارات نہیں ہے، براعت ہے۔ شب براعت، شب براعت یعنی برائیوں سے دور ہونے کی رات، یعنی گناہوں سے بچنے کی رات۔ اس رات میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کیے بغیر کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو وہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ شب نیمہ شعبان شب قدر جیسی عظمتوں کی مالک ہے۔ روایات اہل بیت پڑھیے، روایات اہل بیت پڑھیے، اس میں دیکھنے کو ملے گا کہ شب نیمہ شعبان میں بھی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، شب شعبان میں بھی مغفرتیں ہوتی ہیں، اس کی دو اعمال ہیں، ہم اس کی قیمت نہیں پہچانتے۔ میں بات روز عرفہ سے نکلی تھی، ضروری بات میں نے محسوس کی تو موقع آ گیا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم چاہے عزاداری کریں، چاہے جلوس نکالیں، چاہے مجلس کریں، چاہے نماز عید پڑھیں، چاہے بقرعید کی نماز پڑھیں، چاہے بکرا کاٹیں۔ ابھی عید آنے والی پرسوں، کہیں سے بھی ہمارے لیے اس بات قطعاً مناسب نہیں ہے کہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس سے کسی دوسرے کے لیے کوئی زحمت کھڑی ہو۔ چند برس پہلے تک، اب تو حکومت نے سختی کر دی ہے اور اچھا کیا، چند برس پہلے تک بقرعید کے گزرنے کے بعد گلیوں سے گزرنا مشکل ہوتا تھا، اپنی غلاظت لے جا گلیوں کونے میں ڈال دی۔ کیا جائز ہے؟ یہ نہیں جائز ہے، قطعاً جائز نہیں۔ نہ مومن ہو ادھر سے گزرے تو بھی، یا کوئی بھی گزرے، وہ گندگی ڈالنا، گلیوں میں قربانی کر کے خون ایسے ہی چھوڑ جانا، نالیوں میں خون بہنے دینا، جو آپ کے اس عمل کو مذہب نہیں مانتے، جن کو گوشت کٹے گوشت سے جانور کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے سامنے اس طرح سے انجام دیں کہ انہیں زحمت ہو۔ ہمیں کسی طرح اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنے ذاتی کاموں میں نہ مذہبی کاموں میں ہم دوسروں کو ڈسٹرب کر کے اسے انجام دیں۔ محکام خدا بدل دیتا ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے راستے، میں نے ابھی کہا جب نماز نہیں پڑھ سکتے تو اور عبادتیں کیسے راستے روک کے ہم کریں گے؟ بات میں بات آئی تھی، میں نے عرض کر دی، اہمیت عرض کر رہا تھا۔ کل کا جو آنے والا دن ہے عرفے کا دن، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ سنیے عرفہ کتنا عظیم ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ شب قدر انسانی زندگی میں وہ رات ہے کہ اس سے بڑھ کے گنجائش والی رات انسانی زندگی میں مغفرت کی نہیں آتی، مگر اگر کوئی شب قدر میں بھی پیچھے رہ گیا اور مغفرت نہ کر سکا تو کیا اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی؟ تو سنیے، ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شب قدر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو اس کے لیے ایک ہی موقع بچتا ہے کہ وہ انتظار کرے ایام حج آنے کا، اور جب ایام حج آئیں تو حج کرنے جائیں اور روز عرفہ میدان عرفات میں توبہ کریں۔ یہ کل کا دن ہے۔ جس نے شب قدر سے بھی محروم رکھا اپنے کو، نہ کر سکا توبہ، نہ قبول کرا سکا، تو کل کا دن ہے۔ آج کی شب اور کل کا دن اعمال کی شب ہے، اعمال کے دن ہے۔ تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھ لیجئے، مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس دن کی قدر کیجئے، اس دن کی قیمت کو پہچانیے۔ اس دن کے اعمال میں غسل ہے، روزہ ہے، توبہ اور استغفار ہے، مگر توبہ اور استغفار کی اتنی اہمیت ہے کل کے دن کی کہ روایت میں ہے کہ روزہ رکھو 9 ذی الحجہ کو، لیکن تو توجہ دیں، آپ ہم نہیں پہچانتے، قدر نہیں کرتے ان دنوں کی، ایام اللہ کی، کا روزہ رکھو، مگر یہ اگر تمہارا روزہ رکھنا تمہیں کچھ کمزور کرے اور اس کمزور ہونے کی وجہ سے تمہاری عبادت میں جو 9 ذی الحجہ کو تمہارے ذمے کر رہے ہیں، جس میں نمازیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ توبہ ہے، استغفار ہے، اگر ان دعاؤں میں، ان عبادتوں میں کمی آ جائے روزہ رکھنے سے تو روزہ چھوڑو تاکہ اس دن کے اعمال میں کمی نہ آئے۔ اب آپ قیمت کا اندازہ لگا لیجئے، کل کے دن کی قیمت کا اندازہ لگا لیجئے۔ مجھے موقع مل گیا آج کی شب میں گفتگو کا، تو میں نے سوچا میرے اس محلے کا مجھ پہ حق ہوتا ہے
اچھی بات سنتے ہیں تو قبول کرتے ہیں تو کم سے کم ان کے علم میں، ان کے نالج میں لایا جائے۔ آپ نے، مجھے نہیں پتا، مسجدوں میں ہو سکتا ہے اہتمام ہو چکا ہو، ماشاءاللہ یہاں کے محلے میں مومنین اللہ نے اسے پیدا کر دیے ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے کاموں کو ڈھونڈ کے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور معاشرے میں بہت بڑی تبدیلیاں میرے دیکھتے دیکھتے آئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میرے عزیزو، آج کی شب بھی عبادت کی شب ہے جیسے شب جمعہ ہو، اور آج کی شب کی خصوصی دعا وارد ہوئی ہے جو دعائے کمیل سے کافی مشابہ ہے، اور کچھ تھوڑے سے ہمارا ہول ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی ہیں اور تحفۃ العوام میں بھی ہیں۔ اور کل کا دن میں نے عرض کیا کہ سارے دنوں میں سب سے بڑی گنجائش شب قدر کی، اور شب قدر بھی مغفرت نہ حاصل کر سکے تو روز عرفہ۔ تو کل کا دن بہت کا دن ہے، کل کے جو اعمال ہیں ان میں خصوصیت سے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہم لوگ چونکہ ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، لہذا اس کے بعد اعمال ہیں جس میں سب سے اہم ترین عمل ہے اس دعا کا پڑھنا جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن اس طرح پڑھی تھی کہ روایت کہتی جب آسمان پہ سورج چڑھ گیا اور نماز پڑھ لی امام نے، تپتے ہوئے سورج میں خیمے سے باہر نکلے، پورے 7 قافلہ جو آیا تھا جس میں گھر کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، غلام بھی تھے، کنیز بھی تھے، سب کو لے کے نکلے، خیمے کی چھت کے نیچے سے باہر آ کے تپتے ہوئے آسمان کے نیچے جلتی ہوئی زمین پہ بیٹھ کے حسین نے مالک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد دعا کی ہے۔ اس دعا کی کیفیت یہ روایات میں آئی ہے کہ ایسے ہاتھوں کو پھیلا کے حسین دعا کر رہے تھے جیسے کوئی فقیر کسی دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتا۔ عزیزوں، کیا اس دن کی ہم قدر کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کل جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن منائیں گے، مجلسیں کریں، ماتم کریں، مجلس اور ماتم کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی انجام دینا ہے۔ ہمارا مذہب ہی وہ ہے کہ جو ہمیں مسلسل ایسی تربیت دیتا ہے کہ ایک طرف وہ عمل انجام پاتے رہیں کہ ان کا نشان سینے پہ ماتم کے داغ کی طرح برقرار رہے، اور ایک طرف وہ عبادت انجام دیتے رہیں کہ جس کا نشان پیشانی پہ سجدے کا نشان بن کے سامنے آتا رہے۔ شب عاشور ہوتی ہے، شب عاشور بھی جو مہلت ہی حسین نے لی تھی عبادت پروردگار کے لیے، تو شب عاشور بھی ایک طرف اعمال ہوتے ہیں شب عاشور کے، اور دوسری طرف حسین کا غم ہوتا ہے، حتیٰ کہ روز عاشور آتا ہے تو روز عاشور بھی حسین کے غم کے ساتھ اس خدا کی عبادت ہوتی ہے جس کی بارگاہ میں حسین نے سر کٹایا تھا، اور روز عاشور کے اعمال انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح سے شب عرفہ اور اسی طرح سے روز عرفہ ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا غم منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دن کے دوسرے پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سارے اماموں نے اور خود سید الشہداء نے اس دن کو کس طرح سے بسر کیا اور گزارا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ہمارے ائمہ تحریر علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو کسی بھی انسان کو جو دست سوال پھیلائے ان کے کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن خاص کر کے سیرت بیان کی گئی ہے، تاکید کرتے تھے آج کے دن کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ تم دوسروں کے پھیلے ہاتھ کو خالی نہ جانے دو گے تو جب تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو وہ تمہیں پھر خالی واپس نہیں کرے گا۔ امام نے دیکھا کہ ایک شخص منع تو کیا کوئی مانگے تو خالی نہ واپس کرنا، لیکن اس کے ساتھ دیکھا ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، کہا یہ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ آج کے دن بھی انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہے، آج کے دن پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ اس کے سامنے سے ہاتھ خالی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اپنی دعا، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، بلاؤں سے نکلنے کے لیے، ان سب کی دعاؤں کے ساتھ اہم ترین بات ہے کہ توبہ اور استغفار میں اس دن کو گزارا جائے۔ تو 2 مناسبتیں کل کی ہیں، ایک جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے اور ایک یوم عرفہ۔ آج کی جو دن گزرا اس کی بھی 2 مناسبتیں تھیں تاریخی مناسبت سے۔ ایک یہ کہ جو مسلم کل شہید ہوئے ہیں وہ آج صبح 8 ذی الحجہ کو جنگ کے لیے نکل آئے تھے ابن زیاد سے، اور دن بھر جنگ لڑ کے شام کو تنہا بچے تھے، اور طوعہ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اور دوسری مصیبت جو چھوٹی مصیبت نہیں مگر ہم اس کا احساس نہیں کرتے، سید الشہداء
شب عاشور نہیں آئی ہے، سورج ڈھلا ہے 9 محرم کا، 9 محرم کا سورج ڈھلا ہے، سید الشہداء بھوکے پیاسے 7 محرم کی صبح سے تو ان خیموں میں اصغر اور محمد باقر بھی پیاسے ہیں۔ 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی آیا ہی نہیں، جو پانی آیا تھا اس میں سے 5 سے بچا کے 7 تک چلایا گیا ہے۔ تو جب 5 سے پانی بند ہو گیا آنا، ہم آپ دیکھتے ہیں کبھی لاک ڈاؤن میں کرفیو میں ہمیں گھر میں کھانے پینے کی چیز لگتا کم پڑ جائے گی تو ہم اپنے بھوک پیاس پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے چل سکے۔ تو 7 سے جو پیاس ہے، یہ پیاس تو اصغر کی پیاس ہے، یہ پیاس تو عباس کے کمسن بچوں کی پیاس ہے، ہمارے 5ویں کمسن امام کی پیاس ہے۔ حسین کب سے پیاسے ہیں، زینب کب سے پیاسی ہیں، عباس کب سے پیاسے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 5 محرم سے یہاں پانی آنا بند ہو گیا۔ تو 7 سے بھی اگر پیاسے ہیں، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، بھوکے ہیں، تو 7 8 9 3 دن تو آج 9 محرم کو گزر چکے ہیں، 10 محرم کو تو چوتھا دن ہے پیاس کا۔ ہم عام طور پہ کہہ لیتے ہیں 3 دن کی پیاس، نہیں 4 دن کی پیاس ہے۔ جو صبح صبح شہید ہو گیا اس کی پیاس 3 دن کی ہو سکتی ہے، لیکن حسین تو عصر کے وقت شہید ہوئے ہیں، وہ تو چوتھا دن ہے ان کی پیاس کا کم از کم۔ تو پیاسے بھوکے حسین خستہ حال در خیمہ پہ سر جھکائے بیٹھے تھے تلوار کا سہارا لے کے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، آنکھ کھلی، بہن ہر وقت نگراں تھی، آنکھ کھلی تھی تو کلمات زبان پہ آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن تڑپ گئی، بھیا یہ کلمات کیوں پڑھے، کون سی مصیبت کا معاملہ ہے؟ کہ بہن ذرا سے آنکھ لگی تھی تو رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ بالوں کو بکھرائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ، اب میری موت کا وقت نزدیک ہے۔ زینب تڑپی، حسین نے تسلی دی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، کسی کو بھیجا دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس گئے، پلٹ کے آئے کہ لشکر یزید نے حملہ کر دیا ہے اور کہہ رہے یا بیعت کرو یا ہم ابھی لڑیں گے اور تمہارا سر کاٹیں گے۔ تو کیا ہے، آپ روز تاریخ سنتے ہیں لیکن شاید اس پہلو پہ کم توجہ ہوتی ہو۔ حسین نے کیا کہا؟ کہا ان سے کہو کہ ایک رات ہمیں اور مہلت دے دے تاکہ ہم جی بھر کے اپنے مالک کی اور عبادت کر لیں، اس لیے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نمازیں پڑھنا بہت پسند ہے۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے آگے دست سوال پھیلاتا ہی نہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ حسین نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ مہلت زندگی کی مانگی، مہلت مانگی، کس سے مانگی؟ لشکر یزید سے مہلت مانگی۔ میں نے جملہ کہا کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ ان کا مزاج پہچانیے، تھوڑا ہم بھی سیکھیں ان سے، ان کا مزاج سنیے کہ کس مزاج کے لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو پہچانا بھی کہ نہیں پہچانا، ہم نے تو ان کی زندگی کے حصوں کو کچھ کو سننا پڑھنا پسند کیا ہے۔ بس جہاں ہمیں مزہ آتا ہے، معاف کریں گے میں تلخ لفظ کہہ رہا ہوں، ہمیں لڑائی اچھی لگتی ہے، لہذا ان کی لڑائی کے میدان کی پوری معلومات ہمیں ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، ہم بطور فضیلت کبھی کبھی اذانوں میں بھی ایک ایسا جملہ کہتے ہیں، کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، قاتل المشرکین علی۔ میں آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے علی کو نہیں پہچانا ہے، علی نے سر کاٹے ہیں اور سارے مجاہدین میں سب سے زیادہ دشمنان دین کی جان لی ہے، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ان انسانوں کے سر کاٹنا علی کا شوق تھا؟ نہیں، شوق نہیں تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا فریضہ تھا کہ یہ دشمن ہیں تو ان کو ختم کرو تاکہ دین بچے اور مسلمان اور بڑی تعداد میں انسان بچیں۔ یہ رہیں گے تو دوسرے انسانوں کو ماریں گے، اس لیے دوسروں کو بچانے کے لیے نہیں مارا۔ تو جب کسی کو قتل کرتے تھے تو بچانے کے لیے کرتے تھے،
میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ متوجہ ہوں گے۔ علی کا شوق سروں کا کاٹنا نہیں تھا، علی کا شوق اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانا تھا۔ سروں کو کاٹنا ان کا شوق نہیں تھا، مگر ہمیں بس ان کی بہادری کے قصے خیبر خندق سنیں گے اور سیرت کے ٹکڑے نہیں دکھائی دیتے کہ وہ علی کہ جو تلوار چلائے تو روایات کے مطابق جبریل کو پر بچھا کے روکنا پڑے، وہی علی جو اتنا طاقتور ہے میدان جنگ میں، وہی علی جب بارگاہ الہی میں آتا ہے تو اس کے پیر کانپتے، سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں رو رو کے گڑ گڑا کے۔ طاؤس یمانی نہیں، طاؤس یمانی اس دور کے نہیں، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، جو صحابی ہیں پیغمبر کے بھی، مولا علی کے بھی، رات کے سناٹے میں انہوں نے مدینہ منورہ کے باہر نخلستان میں کھجوروں کے باغ میں گریے کی، گڑ گڑانے کی، رونے کی آواز سنی، محسوس ہوا کہ میرے مولا علی ہیں۔ بیٹھ گئے، سنتے رہے اس فریاد کو، اس گڑ گڑانے کو، اس رونے کو، اس دعا کو، اس مناجات کو۔ ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی، گھبرائے کہ علی ایک دم سے کیوں چپ ہو گئے، اندھیرے میں ڈھونڈتے ہوئے آئے تو علی زمین پر سجدے میں ملے۔ نزدیک پہنچے، جسم چھوا تو جسم اکڑا ہوا تھا، جسم اکڑا تھا اور ٹھنڈا تھا۔ جکڑے جسم اور ٹھنڈے جسم کو دیکھ کے ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ روتے ہوئے آئے، دوڑ کے آئے، بی بی فاطمہ علی کے گھر پہ زنجیر در بجائی۔ بی بی نے پوچھا کون؟ اپنا نام بتایا۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ بہت بری خبر لے کے آئے ہو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بی بی نے کہا تم نے دیکھا کیا ہے؟ تم نے دیکھا کیا جو تم کہہ رہے علی دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کہ ایسے ایسے رات میں اندھیرے میں نخلستان میں ان کی آواز آ رہی تھی، بند ہوئی، میں نے دوڑ کے ڈھونڈا تو ان کا جسم ٹھنڈا ہے اور ان کا جسم اکڑا ہے۔ بی بی نے کہا گھبراؤ نہیں، علی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں علی کا اکثر یہ حال ہو جاتا ہے۔ سیرت کے وہ حصے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم نے اپنی پسند کے دائروں میں سیرت کو گھیر لیا، جبکہ ان کی پوری زندگی کی سیرت ہمیں سمجھنا تھی۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قیمت پہچانے اس یوم عرفہ کی۔ کل کا دن کیا ہے؟ کل کا دن عرفے کا دن اور شہادت جناب مسلم کا دن۔ عبادت کی قیمت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہم مہلتیں ملتی ہیں اس کی ہم ناقدری کرتے ہیں، مگر ان کی نگاہ میں اللہ کی عبادت کی قیمت کیا ہے؟ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اللہ کی مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مجھے ایک سیرت یاد آ گئی، سنانا چاہتا تھا آپ کو۔ صرف یہی نہیں کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ دست سوال اللہ کے آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ جو کس لیے پھیلاتے ہیں سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی کوئی زمین تھی، کوئی جائیداد تھی، جس پر مدینے میں کچھ ظالموں نے، طاقتور خاندان والوں نے جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، قبضہ کر لیا تھا۔ اس لیے کہ وہ حکومت جب کسی کے خلاف ہو جائے تو ہر ظالم اپنے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ چوتھے امام کی جائیداد پر کچھ مدینے کے طاقتور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مولا حج میں تشریف لائے، حج میں خلیفہ آیا، ہشام ابن عبد الملک ہے یا کون ہے مجھے نام یاد نہیں، ہشام شاید آیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ خلیفہ ولی عہد آیا ہوا ہے، آپ کے اتنی بڑی جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، آپ اس سے جا کے کہہ دیں تو اس ظاہری طور پر یہ آپ لوگوں کا اتنا احترام کرنے پہ مجبور ہیں کہ وہ آپ کی جائیداد چھڑوا دیں گے۔ سنیے امام کا جملہ سنیے۔ کہ سنو، حج کا موقع ہے نا، کہ سنو میں اتنے دنوں سے یہاں ہوں مسجد الحرام میں، حج کے بعد کی بات ہے بظاہر، اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرا ہوں اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں اور میں اس سے دعا کرتا ہوں، اپنی حاجتیں طلب کرتا ہوں۔ سنیں، قیمت پہچانیں، مزاج پہچانیں۔ کہ سنو اتنے دنوں سے میں اس مسجد میں اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرتا اور حاجتیں طلب کرتا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے اپنے مالک سے بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی ہے۔ تو جب میں نے اپنے مالک کے آگے
اس دنیا کے لیے جو اتنی پست ہے کہ اپنے مالک کے آگے بھی اس دنیا کے لیے دستے سوال نہیں پھیلایا ہے، میں اس دنیا کے لیے اس بندے خدا کے سامنے جو نافرمان ہے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ اب ان کا مزاج آپ محسوس کریں کہ کیا ہے، کہ دنیا اتنی ان کی نگاہ میں پست ہے کہ اللہ سے بھی اس دنیا کو نہیں مانگتے، کسی انسان کے آگے ہاتھ کیا پھیلائیں گے؟ مگر جو کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسی خاندان کے حسین، اسی علی کے بابا حسین، یزید کے لشکر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دے۔ مانگ رہے ہیں نا، وقت مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ مہلت مانگ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم اور عبادت کر لیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر شب عاشور کی مہلت حسین نے شب لی تھی تاکہ اور عبادت پروردگار کر لیں، تو پھر حسین کی عزاداری کرنے والوں چاہے شب بیداری کرو، چاہے شب عاشور گزارو، چاہے 9 ذی الحجہ کی شب گزارو، چاہے 28 رجب کی شب گزارو، حسین سے جڑی راتیں ہیں۔ ایک طرف ذکر حسین بھی کرتے رہو، دوسری طرف عبادت پروردگار بھی کرتے رہو، تاکہ منشأ پروردگار بھی پورا ہو جائے اور مرضی حسین بھی پوری ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دو مناسبتیں کل کی تھیں، ایک عرفہ کے بارے میں چھوٹی سی گزارش کرنا تھی، ایک چھوٹی سی بات اور کہنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں، اور جتنا پہلے آئی تھی اب اس سے زیادہ ہر سال لائی جا رہی ہیں۔ ہر سال ایجادات کی ایک نئی آفت آئی ہوئی ہے، اور تھوڑے دنوں تک وہ ایجاد چلتی ہے اور اس کے بعد لوگ اسے مذہب سمجھنے لگتے ہیں، اسی کو مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، منع نہیں کر رہا لیکن سمجھداری سے چلے۔ آج سے 30 سال پہلے زیادہ ہوئے ہوں گے، 40 سال ہوئے ہوں گے، ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، سب لوگ نماز پڑھی، سجدہ شکر کیا، زیارت پڑھی اور چلے گئے اٹھ کے، یہی ہوتا تھا نا۔ آغا سید محمد موسوی تشریف لائے ہندوستان، چونکہ حکم ہے پروردگار کا، مذہب کا، کہ اپنے زمانے کے امام کو بھی یاد کیا کرو، اور ہم بہت کم اپنے زمانے کے امام کو کل بھی یاد کرتے تھے اور آج بھی ہم بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے مولا سے، اپنے زمانے کے امام سے کتنا رابطہ کرتے ہیں؟ ہم اپنی خالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حاجتوں کے لیے باب المراد پہ چلے گئے، حضرت ابو الفضل العباس کے علم کو پکڑ لیا، کبھی حسین کی زری پہ چلے گئے اپنی مانگنے کے لیے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ میں جملہ کہا تھا درگاہ ابو الفضل میں یہیں پڑھتے ہوئے حضرت شبیہ درگاہ میں، کہ ہم ہمیشہ یہاں آتے ہیں کچھ اپنا مانگنے، آج تک کبھی اس لیے بھی آئے کہ چلے ملنے کے لیے یوں ہی، کبھی خالی اس لیے گئے ہیں کہ آئے ہیں ملنے آئے ہیں آپ سے، بس آج آپ سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں مانگنے جاتے ہیں۔ تو اب جہاں مانگنے جانے پہ ملنے کے زیادہ چانسز دکھائی دیتے، ہمارے دماغوں میں وہی جگہ رہ جاتی، اور اس میں ہم نے فرضی جگہ بھی بنا لی، فرضی طریقے بھی بنا لیے، طاقوں کو بھر رہے ہیں، جنوں کے نام لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں، سب فضولیات اور فرضیات ہیں جن کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ چلے باندھ رہے ہیں، تالے ڈال رہے ہیں، دھاگے باندھ رہے ہیں، اس کا مذہب سے کیا رشتہ ہے بھائی؟ مذہب میں تو اللہ نے تمہارے ہاتھ کھلے رکھے ہیں، اٹھو، ہاتھوں کو پھیلا کے اس کے سامنے آواز دو، نہ دے تو کہنا، نہ کہیں تالے ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں دوپٹہ لٹکانے کی ضرورت ہے۔ میں جملہ کہوں بہت تک لگے گا آپ کو، یہ سب اس کنٹری میں جو بر صغیر ہے، جہاں ہم مہا پرشوں کے درمیان آ کے رہے، جہاں لنگوٹیں ٹنگی تھیں، نسلوں میں دھیرے دھیرے شاید وہ ہمارے اندر اتر گیا، ورنہ کیا تعلق حضرت ابو الفضل العباس کے علم کو خواتین کے دوپٹے سے؟ لکھنؤ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن گیا میں نے دیکھا علم میں دوپٹے ٹنگے، ہم نے کہا یہ منت ہے۔ ارے یہ کون سی منت ہے بھائی؟ منت معقول کاموں کی ہوتی ہے، منت اور نظر اسی کام کی جا سکتی جو مذہب کی نگاہ میں ترجیح سے حاصل ہو کسی طرح کی۔ معاذ اللہ حضرت ابو الفضل سے پوچھیں کہ کیا آپ کے علم کی یاد منانے کے لیے جو ہم نے علم بنایا ہے، اس میں خواتین کے دوپٹے ٹانگے جائیں آپ کو پسند ہے؟
اور کیا میدان جنگ میں جو علم لے کے جایا جاتا ہے اس میں دوپٹے ٹانگے جاتے ہیں؟ ہمیں اپنی حاجت پڑنا شیطان نے آگے راستے بنوا دیے، ہم اندھوں کی طرح لگ گئے، تالے ذریعے ہم ڈال رکھے۔ تالے کیا ہے بھائی؟ تالے اگر پڑے ہیں اللہ کی مغفرت تک پہنچنے میں، رحمت تک پہنچنے میں، نعمتوں تک پہنچنے میں، وہ تالے تمہاری بدعمالیوں کے، آپ کو نہیں کہہ رہا میں، ہماری بدعمالیوں کے ہیں، ہمارے گناہوں کے تالے ہیں۔ ان تالوں کو ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کے تالے کھولو تاکہ جو قیدی بنی ہے تمہاری دعائیں وہ ان گناہوں کے قید خانے سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ ایک آفت آئی ہوئی ہے ہماری قوم کو بہکانے کے لیے، کچھ نادان دوست اور کچھ سمجھدار دشمن یہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ نئی نئی ایجادات، ہر سال منتوں کے نئے طریقے، کھانے کمانے کے دھندے۔ بمبئی میں چند برس پہلے کوئی منت چلا دی گئی، جس کی آنکھ خراب ہے وہ منت مانے ٹھیک ہو جائے تو چاندی کی آنکھ چڑھائے گا۔ لیجیے صاحب، وہاں آنکھیں، گردے، دل سب چڑھنے لگے، کمائی کس کی؟ وہ جلوس کا جو ٹھیکیدار ہے وہ چڑھاوے لے کے جائے گا۔ یہ جتنے چڑھاوے چڑھتے ہیں 90% کہاں جاتے ہیں؟ میں جملہ کہہ چکا ہوں کہ بھیا بچپن میں گیا تھا میں بھی، اب یہ نہیں کرتا۔ 2 شیر مالے لے کے درگاہ عباس میں گئے، ایک انہوں نے رکھ لی، ایک واپس ہو گئی، جو رکھ لی پھر پلٹ کے بک رہی۔ یہ کون کھا رہا ہے؟ یہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ روضے سید الشہداء ابو الفضل حضرت علی جتنے اصلی روضے ہیں سب جگہ جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں کچھ ایسا کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ سب پیروں مریدوں کے چلائے ہوئے علاقے کے وہ کاروبار ہیں جو ہمارے ملکوں میں ہمارے اندر دھیرے دھیرے آگے اور ہم مذہب سمجھنے لگے۔ آپ تبرک کرنا ہے، کہیں چھلانے سے تبرک نہیں ہو جائے گا، اصل زری پہ جائیے۔ بے شک اس سے فطرس اگر اس جھولے سے چھو جائیں تو شفا پا جاتے ہیں، زری سے روز شفا پاتے ہیں، لیکن وہ اصل زری ہے، ہمارے بنانے سے وہ اثر کہیں نہیں آ جائے گا۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے۔ میں کعبے کی نقلیں ہاں بنا لوں، شبی بنا لوں اور اس کا طواف کروں، رپٹ کے دعا مانگوں اور استغفار کروں تو وہ اثر آئے گا جو وہاں کعبے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آگے آپ خود سمجھیں اور خود سوچیں کہ ہم آپ کدھر جا رہے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اچھا کام لوگ کوئی شروع کرتا ہے، اس وقت کی ضرورت سمجھ کے بعد وہ مذہب سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم امام سے دور تھے اور ہیں، دن بھر میں اپنے زمانے کے امام کو اتنی بار یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھی تیار ہو جائیں تو ہم آئیں۔ کتنی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ظہور کے حالات کی فراہمی میں خود ہمارا بھی حصہ ہے، کچھ ہمیں ہی کرنا ہے، ہمیں اتنی کوالٹی بڑھانا ہے کہ فرسٹ کوالٹی کے اطاعت گزار 313 معاشرے میں پیدا ہو جائیں۔ مگر خالی 313 نہیں لڑے گا، اس کے بعد کی بھی ضرورتیں، پوری دنیا انہیں چلانا ہے، ضرورت ہی ضرورت ہے، تو ہم کہیں تو کھڑے ہوں، اس مملکت میں جھاڑو دینے لاکھ ہی اپنے کو بنا لیں۔ مملکت تو یہ رہے گی، معجزے سے نہیں چلے گی، انہی ظاہری آثار سے چلے گی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کے لیے؟ میں نے ایک جملہ ابھی کسی عالم کا پڑھا اسی سال، بے حد مجھے متاثر کیا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو صلوات تو آپ اور اس سے ہلکی بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم ان کے جو القاب ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ ایسا دور تقیہ گزرا کہ جب عرب دنیا میں کسی انسان کی پہچان 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک اس کی کنیت کہلاتی ہے جو اس کی اولاد کے نام پہ رکھی جاتی ہے، چاہے بعد میں پیدا ہو پہلے سے رکھ دی جاتی ہے نام کی مناسبت سے۔ ایک اس کا نام ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، اور ایک اس کا لقب اور ٹائٹل ہوتا ہے جو بعد میں اس کی زندگی میں اس کی بلندیوں پر اس کو ملتا ہے۔ ہمارے ہاں کنیت تو ہے نہیں، البتہ گھروں میں ضرور ہے، فلانے کے ابا تھا، ہے نہیں۔ اب تو یہ خود ہی ایسے نام لے پکارتی ہیں جیسے یہی اماں ہوں۔ یہ تہذیب بھی ہمارے سے ختم ہو گئی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا نام لے کے، میں حرام تو نہیں کہہ رہا، لیکن تہذیب اہل بیت نہیں ہے۔ تہذیب اہل بیت یہ ہے کہ جب بھی سیدہ زہرا نے پکارا امیر المومنین تو یہی کہا کہ اے حسن کے ابا ابو الحسن، اور جب بھی پیغمبر کی بیٹی کو جو زوجہ ہیں علی کی پکارا تو فاطمہ کے نہیں پکارا، بنت پیغمبر، وہ لفظ جو احترام کو ظاہر کرے۔
تو یہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا تھا معصومین کی سیرت سے، اب ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے. ہمارے ہاں شادیاں عموماً ہوتی ہیں، عورتیں کم سن ہوتی ہیں مردوں سے، وہ بھی ایک ضرورت ہے. اب وہاں بھی چونکہ یہ بیوی کا نام لے رہے ہیں تو اب وہ بھی طلاق سے نام لے گی. بھائی کم سے کم آپ عمر میں چھوٹی اسی خیال کریں. یہ سب ہماری تہذیب اہل بیت ہے جو ہم سے چھنتی چلی جا رہی، بھول آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی وقتی ضرورتوں پر ہم کوئی اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے سوائے ان کاموں کو جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا. اگر اپنی سوچ سے کوئی ایسی ایجاد کریں گے تو وہ کب کیا بن جائے. میں ابھی نمونہ دے رہا تھا اس کا. ہم امام زمانہ کو یاد نہیں کرتے، بہت کم یاد کرتے ہیں. ہر حکم موقع پہ دیا گیا ان کو یاد کرو. تو آقا موسوی جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک طریقہ رائج کیا یہاں کہ ہر نماز کے بعد انہوں نے ایک جملے عربی میں یاد کرائے لوگوں کو کہ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. اے صاحب الزمان، اے حسن عسکری کے فرزند، اپنے ظہور میں جلدی کیجیے. یہ جملے، یہ کلمات انہوں نے دیے قوم کو کس طرح سے رشتہ جوڑو. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے، اچھا ایک چیز اور ہے، ملاقات پہ مصافحہ مستحب ہے. ایک دوسرے سے ملیں تو مصافحہ کریں. ہمارے معاشرے میں نماز کے بعد مصافحہ رائج ہو گیا. کب رائج ہوا کیسے مجھے نہیں پتا، لیکن میری جتنی عمر ہے اس سے جتنا وقت حصول علم میں گزرا ہے، دین سے جڑے ہوئے کم سے کم مجھے 52-53 سال ہو گئے. 10 سال کی عمر میں مدرسے نازیہ پڑھنے آ گیا تھا. تب سے آج تک دین سے جڑا ہوں اور آج بھی طالب علم ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نقد پڑھتا رہوں. اور قرآن مجید میں حکم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو کبھی بھی پڑھا لکھا بن نہیں جانا ہے، ہمیشہ طالب علم رہو. قرآن میں حکم ہے دعا کرنے کا، رب زدنی علما، مالک مجھے علم میں بڑھاتا رہے. آپ لوگ ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے. نہیں، پڑھتے رہیے، علم کو بڑھاتے رہیے، رکیے نہیں. من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک علم بڑھاتے رہیے. تو میرے عزیزوں، جتنا پڑھا ہے اور جتنا پوچھا ہے اور جتنا ڈھونڈا ہے اور جتنا ڈھونڈوایا ہے، اس بنیاد پر آپ سے یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ مصافحے کا حکم ملاقات پہ ہے، لیکن کوئی خصوصی حکم نماز ختم کرنے پر مصافحہ کرنے کا نہیں ہے. کیوں ہو گیا ہمارے درمیان نہیں معلوم مجھے، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز ختم کرو، سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو 3 تکبیریں ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، یہ 3 تکبیریں بھی جزو نماز نہیں ہیں، یہ تعقیبات نماز میں ہے. جو پہلی تعقیب ہے ہم سمجھتے ہیں جزو نماز ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ نماز ختم ہو گئی. یہ ہے تعقیبات نماز میں پہلی تعقیب. مگر یہ اتنا اللہ نے جوڑ دی ہے کہ کہا کہ جب یہ جیسے نماز میں جب تکبیر کہو تو ہاتھ اٹھاؤ، ویسے ان تکبیروں میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کے تکبیر کہو. ہم یوں ہی کر لیتے ہیں، ساری نماز میں یہی ہوا کرتا ہے. رانے پیٹنے کا حکم نہیں بھیا، پورے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لانے کا حکم ہے، مستحب ہے، ثواب ہے. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پوری اذان اقامت میں جو ہم اللہ اکبر آتا ہے تو پھٹ اللہ اکبر بچر بچر کرتے ہیں، معاف کیجیے گا دیہات کا لفظ نکل گیا زبان سے، جھپر جھپر بہتر ہے. اقامت میں جو تکبیر ہے اس پہ ہاتھ اٹھا کے کہنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اذان میں حکم ہے کہ پوری اذان کانوں پر ہاتھوں کو رہ کے کہی جائے. اس لیے حکم ہے کہ اذان کی آواز دور تک پہنچانا ہے. یہ اللہ کی مسئلہ شاری ہوگی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے ہی آواز دور تک جاتی. سارے قاریوں کو آپ دیکھتے ہیں. تو یہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم بس نماز میں ہے، نہ اس کے علاوہ ہے نہ اس کے بعد ہے. مگر ہم قیاس آرائیوں پہ کرتے ہیں تو جادے کہہ کر کرنے لگتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی 3 تکبیریں کہو، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی. پھر حکم یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو، نہ پہلو بدلو، نہ قبلے سے منحرف ہو، نہ کچھ اور بولو، نہ کچھ اور کرو.
سب سے پہلے تسبیح زہرا پڑھو اسی عالم میں جیسے نماز کا تشہد و سلام بیٹھ کے پڑھا ہے. یہ ہے حکم. پڑھ لیے جا کے مفاتیح الجنان میں. کم سے کم میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. بے توجہیاں ہیں جنہیں آپ وقت لگاتے ہیں, زحمت اٹھاتے ہیں مذہب کے لیے, تو باشعور دینداری اختیار کریں نا, تاکہ اللہ سے اس کی قیمت لے سکیں, اجر لے سکیں, کوالٹی بڑھا سکیں, بغیر پہلو بدلے, بغیر کچھ کیے, بغیر کچھ کہے. پہلے تسبیح زہرا ذکر خدا ہے نا وہ. تو میرے عزیزوں ترتیب ہے ہی ہے کہ پہلے ذکر خدا, پھر ذکر محمد, پھر ذکر آل محمد. نام لیے ہیں میں نے سب کے. ہماری عادتوں میں ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی ہم مصافحہ کرتے ہیں, دائیں بائیں, اور پھر پیچھے, اور یہ چھلانگ مار کے وہاں, وہ چھلانگ مار کے وہاں. مذہب نہیں کہہ رہا یہ حرام نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ سمجھ لیے مذہب نہیں کہہ رہا. اب آپ یہ سمجھ کے نہ کیجئے کہ مذہب نے کہا ایسا اس لیے کر رہے ہیں. مصافحہ کرنا جب مسجد میں آئیے ملیے, جب جانے لگیے ملیے, اس وقت ہے مصافحے کی جگہ. تو ایک تو یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا, مجھے نہیں پتا کیوں رائج ہو گیا. اب یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم تسبیح زہرا اس کے بعد پڑھتے ہیں, مصافحہ کر لیتے ہیں, صلوات بھی بھیج لیتے ہیں. میں نہ مصافحے کا مخالف ہوں اور نہ صلوات کا. سن لیجئے گا, بات بدلی بہت جاتی ممبروں سے کہی ہوئی سچی بات, آدھا آدھا کاٹ کے کلپ بنا کے بھیجا جائے گا. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات کی منزل ذکر خدا کے بعد ہے. پہلے تسبیح پڑھ لیجئے, تب صلوات بھیجیے, پھر جو دعائیں جی چاہے پڑھیے, اور جو آپ کو مصافحہ کرنے دل چاہتا وہ بھی کر لیجئے. تو میں نے آپ کی خدمت میں چاہا تھا شعور ہمارے اندر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے تھے, مصافحہ کرتے تھے, زیارت پڑھتے تھے, ایک دوسرے سے ملے چلے گئے. اب نماز کے بعد یہ دعا شروع ہو گئی. دعا تو ہے بھی نہیں ہے, دعا تو ہوتی ہے اللہ سے. اور ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان عجل علی ظہورک. تو ایک طرح کی اپنائیت میں, جیسے ہم آپ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی آئیے, بچے بڑوں سے کہتے ہیں جلدی آئیے بابا, جلدی آئیے بابا, اس طرح کہہ رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ اظہار محبت کر رہے ہیں. اگرچہ ظہور کی دعا کرنا ہے تو پھر اللہ سے کی جائے گی. میں ان کلمات میں بحث نہیں کرنا چاہتا. یہ شروع ہو گئی, یہ دعا پڑھی جانے لگی پابندی سے, ہر جگہ پڑھی, لیکن جانیے کہ کوئی مذہب نے نہیں کہا. اس کے بعد اب ایک اور کام شروع ہوا. پیش نماز صاحب دعا پڑھ چکے, دعا کر چکے, دعا مانگ چکے, سب لوگ آمین کہہ چکے. اب پھر کھڑے ہوئے, پھر مصافحہ شروع ہو گیا. اچھا جا رہے بھائی مصافحہ کر کے چلے جاؤ. اب وہ جب ہم اپنی مصلحتیں خود ایجاد کریں گے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کریں, تو لیجئے صاحب اب سرکل بن گیا. اب یہاں سے شروع ہوئے, گھومتے کہ وہاں جا رہے ہیں. کوئی سست ہے, کوئی تیز ہے, کوئی باتیں کر رہا, کوئی خیریت پوچھ رہا ہے. انہیں میں وہ بھی ہے بیچارے جو جماعت میں آئے, جلدی سے فضیلت جماعت سے محروم نہ ہو, پڑھ کے نکل لیں, اب پھنسے کھڑے ہیں. ہوتا ہے سب بھیا, حقائق ہیں یہ. اب سب لوگ مصافحہ کر چکے, اب لیجیے پھر دعا شروع ہو گئی. اب پھر ایجاد کے بعد ایجاد ہے. اب کہیں سورہ فاتحہ پڑھوایا جا رہا ہے, جس جگہ جس موجد کا جی چاہا, جو جی چاہا مسجد میں لگا دیا. اب چالو ہو گئے ہم. میرے الفاظ تلخ اور تھوڑا سے شاید بازاری سے ہو گئے ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, لیکن کیا کروں اگر اتنی بے حسی چھائی ہوئی. اب یہ پورا جو آپ نے سیٹ اپ بنایا تو اس میں 10-15 منٹ زیادہ لگ گئے مسجد میں آنے والے. کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ سب کرا دے ڈیزائن میں شامل؟ آپ کہیں گے اس میں حرج کیا, ہمارے مولوی حضرات بڑی حمایت کرتے ہیں, کہ آپ یہ سب ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی حرام تھوڑی ہو رہا, کوئی مکروہ تھوڑی ہو رہا. میرے عزیزوں میں جانتا ہوں نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے, لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کے اندر جتنی گنجائش تھی اچھے کام کرنے کی, وہ ہمیں پہلے ہی سے دے دیے ہیں. جتنا سب کو کرنا ہے اور سب کر سکتے ہیں اسے کیا واجب, اور جتنا کرنے میں فائدہ ہے مگر سب نہیں کر سکتے اسے کر دیا مستحب. واجب جتنا سب پہ لازم اتنا کر کے مستحب خوب بتا دیے. اتنے مستحب بتا دیے کہ جو آخری کیپیسٹی والا آدمی ہے وہ کر لے, اور جو نہ کر پائے تو چھوڑے, جتنے کر پائے اتنے کرے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, شب قدر کے اعمال جو لکھے ہیں,
جاڑوں کی لمبی رات میں بھی پورے نہیں ہو پاتے، اور جتنے لکھے کتابوں میں اتنے بتائے تھوڑی گئے، اس سے زیادہ آئے، بہت زیادہ آئے۔ 1000 مرتبہ انا انزلنا ہم میں سے کتنے لوگوں نے شب قدر میں پڑھی ہوگی؟ جو کچھ دعائیں، تلاوت، قرآن، نماز جتنا ہے اس میں سے جو مولوی حضرات منتخب کر کے ہم سے کرا دیتے ہم سمجھتے ہیں پورا کر ڈالا، وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو جو مستحب ہے وہ ہماری بھرپور کا گنجائش اور کیپیسٹی کے مطابق اللہ نے رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ اس میں کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ دے جو بات کہنا چاہتا ہوں، جتنا سب کے لیے ضروری واجب، اور ہمارے اندر جتنی نیکی کی گنجائش ہے وہ مستحب کر کے الٹ دیا ہمارے اوپر کہ تم میں جتنی گنجائش ہے یہ میں دیے دیتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس نوبت پہ آؤ کہ ہم نے جتنے اچھے کام بتائے تم سب کا ڈالو کہ ہو پروردگار اب کیا کروں۔ ایک اچھا کام کر لیے 10 سامنے کھڑے، ایک دعا پڑھ لیے 10 دعائیں رکھی، ایک سورہ پڑھ لی 10 سورے رکھے، ایک خیرات کر لیے 10 خیرات کے طریقے، ہے کہ نہیں؟ تو کبھی وہ نوبت نہیں آتی کہ جتنا تم نے بتایا سب کا ڈالا اب کیا کروں، تو میری گنجائش تو پہلے ہی سے اس سے کم ہے، پوری طاقت لگاؤں تو کر ڈالوں شاید۔ ہمارے ائمہ نے کر کے دکھا دیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہماری یہ ایجادات ہیں رسم و رواج کی شکل میں، ان کا ہونے والا کیا، ہم اس کے خلاف کیوں پڑھتے ہیں؟ سن لیجئے وجہ۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، تو میں اپنے ان علماء سے افاضل سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کو جو حرام نہیں، مکروہ نہیں، رسم و رواج ہے، جائز ہے۔ ایک تو جو جائز ہو وہ مذہب نہیں ہے، مذہب ہوگا تو یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ آپ جو کر رہے ہیں اگر اسے جائز ثابت بھی کرا لیں تو آپ کا ذاتی کام ہے جو جائز ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب کا کام وہی ہوگا جو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ اس جملے کو محسوس کریں، ہمارے درمیان بہت سی ہماری عادتیں پڑی ہیں، فتوے لے لے کے آ جاتے ہیں جائز ہے جائز ہے جائز ہے، تو جائز ہے تو آپ کا کام ہے، مذہب کا نہیں ہے۔ فتویٰ جب کہے مستحب ہے تب مذہب کا ہوگا، سمجھیں اس بات کو۔ میری کسی عادت کا جائز، میرے کسی عمل کا جائز کہا جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مذہب ہے۔ مذہب کا کام تب بنے گا جب مستحب ہو۔ ہمارے اکثر رسوم میں فتوے پوچھے جاتے ہیں، وہاں لکھا ہے جائز ہے، ہم اپنے کچے مولوی ہمارے قوم کو لگا دیتے ہیں کہ دیکھیے صاحب وہ تو جائز کر رہے ہیں، یہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ اچھا ہم کیوں منع کرتے ہیں؟ سن لیجئے، رسم و رواج سے، یہ جو ہم ایجادات کرتے ہیں ہر جگہ، اس سے اللہ نے جتنی ہماری گنجائش تھی نیکیاں ہمارے ذمے کر دی، یا واجب یا مستحب۔ اب رسم و رواج بڑھائیں گے، یہ چیزیں خود سے ایجاد کریں گے تو ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ ہر آدمی سمجھ جائے میری بات کو، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک الماری ہے میرے پاس، اس میں کتابیں رکھتا ہوں میں، جتنے خانے یہاں مسجد میں بھی ہوں گی، کہیں دکھائی نہیں دے رہی، یہ تو ہے مفاتیح قرآن سب کہاں چلے گئے؟ اچھا اب الماری میں جتنی جگہ ہے آپ نے اس میں کتابیں رکھ دیں، اب ایک کتاب کی گنجائش نہیں، اب میں 4 کتابیں اور لے کے آیا اور اسی الماری میں ٹھونسنا شروع کروں، اگر پوری طاقت لگا دوں گا تو کیا ہوگا؟ جگہ تو ہے نہیں، تو جب میں نہیں پھٹی نہیں جائے گی، جب میں انہیں ٹھونسوں گا تو جو لگی ہیں پہلے پھٹ بھی جائیں گی، تب بھی میری ٹھونسنے سے آئے گی نہیں جب تک کہ 4 کتابیں خانے سے گر نہ جائیں۔ تو میں زبردستی 4 لگاؤں گا تو جو پہلے کی 4 لگی ہیں وہ ہٹیں گی تو آئیں گی۔ ہم رسم و رواج اور ایجاد سے اس لیے روکتے ہیں کہ مذہب نے ہماری زندگی کو واجبات و مستحبات سے پہلے ہی سے بھر دیا ہے، اب رسم و رواج اس میں ڈالیں گے تو یا کسی مستحب کو ڈھکیل کے آئے گا یا کسی واجب کو ڈھکیل کے آئے گا۔ صلوات نہ بھیجے، نہ بھیجے، یہ نہ کہیے گا کہ مولانا کر رہے ہیں لوگ کرنے دیے، اچھا کام اچھا کر رہے ہیں تو ان کا وقت بچائیے، وہ کروائیے جو مذہب ہے ان سے کہہ رہا، ان بیچاروں سے نہ کروائیے جو مذہب ان سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا کام اللہ کا بتایا کام ہوگا، میرا گڑھا نہیں ہوگا۔ اب مصافحہ کرنے لگے، اب اتنی لمبی مدت ہو گئی، اللہ نے نماز جماعت میں جو شرائط رکھی ہیں ان میں پیش نماز کی ذمہ داریاں، ان میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ نہ بہت لمبی پڑھاؤ نہ بہت چھوٹی، کمزور کا خیال رکھو، اتنا تیز نہیں کہ بیچارے بڑے میاں رکوع میں پہنچ نہ سکیں، اور اتنی لمبی بھی نہیں کہ وہ بیچارہ رکوع میں چکر کھا کے گر پڑے۔ کمزور کا خیال رکھو، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے نماز واجب پڑھوائی، پڑھ لی، دعائیں، تعقیبات، سورے بتائے، سب کا ڈالے، اب پھر 15 منٹ اپنی ایجاد میں لگا رہے ہیں۔ تو جوان دیکھتا ہے کہ وہاں مصافحے میں 15 منٹ اور لگنا ہے، اب نماز میں جائیں گے تو پھنس جائیں گے، لہذا چھوڑو، جماعت میں نہیں جاتے، بعد میں فرادہ پڑھ لیں گے۔ یہ ہو رہا ہے،
اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے مذہب نے جتنا کام بتایا ہے نہ اس میں کچھ گھٹائیے نہ بڑھائیے. تول کے دینے والا وہ ہے, وہ جانتا ہے کہ اتنا ہی ان کے لیے ٹھیک ہے. بڑھے گا تو مشکل کھڑی ہوگی, گھٹے گا تو مشکل کھڑی ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد. تو 2 دن گزرے ہیں, میں نے چاہا دونوں چیزوں کی تذکرے کی کر دوں. 8 ایک تاریخ کی مناسبت تھی, یوم الترویہ, مینا کے لیے جانا. حسین کو عبادت کا اتنا شوق ہے کہ ایک رات کی مہلت لی ہے, لیکن وہی حسین حج کرنے کے لیے آئے تھے, مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور انہیں آج کا دن حج کا چھوڑ کے جانا پڑا ہے. مکہ آج حسین نے چھوڑا ہے. آج جب پورے حاجی مینا جا رہے ہیں تو حسین مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں. یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے حسین کے لیے, یہ آج کا دن ہے. کل کا دن جب سارے حاجی عرفات میں جمع ہیں تو حسین عالم غربت میں, عالم سفر میں قدم رکھ چکے ہیں. اور دوسری مصیبت, وہ مصیبت کیا ہے؟ آج صبح سے مسلم کی جنگ شروع ہوئی اور کل مسلم شہید ہو گئے. عالم غربت میں کربلا کا پہلا شہید ہے جو کوفے میں شہید ہوا ہے. میں نے جو آغاز کیا تھا اس میں جملہ کہا تھا, ان لقتل حسین حرارتن فی قلوب المومنین لن تبردا ابدا. ایام اعزا نزدیک ہیں, میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑی بہت گفتگو ایام اعزا کے سلسلے میں بھی کر لوں, لیکن اب گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی مجلس اس درمیان پھر آپ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ایام اعزا کی تیاری ہمیں کیسا کرنا چاہیے, کیا کیا کرنا چاہیے, اس سلسلے میں کچھ باتیں بطور تذکر جو اللہ نے کہا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, لوگوں کو یاد دلاؤ, اس لیے کہ اچھی بات بتانا, نصیحت کرنا, سمجھانا, مومنین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایسے ہم خود انشاءاللہ آن لائن پروگرام مسلسل ادارہ تنظیم مکاتب سے کر رہے ہیں, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر ولادت و شہادت پر علمی پروگرام ہوتا ہے جامعہ امامیہ تنظیم مکاتب میں, جس میں اہل علم و فضل معصومین کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. ابھی 7 ذی الحجہ کو 5ویں امام شہادت تاریخ پہ پروگرام ہوا ہے. کل انشاءاللہ تنظیم مکاتب میں دعائے عرفہ بھی ہے 2 بجے, اور اس کے بعد مجلس اعزا بھی ہے, آن لائن بھی ہوگی. آ سکیں آئیے, نہ آ سکیں تو شرکت کیجیے. آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام آن لائن یوٹیوب پر تنظیم المکاتب یوٹیوب چینل پر دیں گے, یہی ایام اعزا کے استقبال کے لیے. کوشش کریں کہ ہم محرم کی ویسے تیاری کریں جیسی تیاری ہمیں کرنا چاہیے. 14 صدیوں کے بعد بھی آج محرم نزدیک ہے, ہم بے چینی ہماری بڑھ رہی, ہم محرم کا انتظار کر رہے ہیں اور دل دھڑک رہے ہیں کہ پچھلے سال اس سے پہلے ہم حسین کی عزاداری اس طرح نہ کر سکے جیسے کرتے تھے, نہ جلوس نکال سکے, نہ دیپ کھول کے ماتم کر سکے, نہ مجلسیں کر سکے. مالک پھر وہی زمانہ نہ آئے, خطرے محسوس ہو رہے ہیں, ہماری بے چینیاں بڑھ رہی ہیں, لیکن ہم 14 صدیوں سے مسلسل ماتم کر رہے ہیں. میرے عزیزو, کوئی دنیا سے چلا جائے تو جانے والے کے لاشیں کا رکھا ہوتا ہے تو وارث روتا ہے, سیوم میں روتا ہے, 40ویں میں روتا, پھر دھیرے دھیرے غم گھٹتا جاتا ہے اور بھول میں آتا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں مگر غم حسین ذرا سے بھی ہلکا نہیں ہوا ہے. اور وہ رسول کی پیشین گوئی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں وہ آگ لگنے والی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. خود یہ ہمارا عزاداروں کا وجود پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے. جیسے سورہ کوثر میں کہا تھا تمہاری نسل کثرت سے ہونے والی ہے, بکھرے ہوئے سادات پوری دنیا میں صداقت پروردگار کی گواہی دے رہے ہیں کہ نسل فاطمہ پھیلی ہے, کثرت سے موجود ہے. ویسے ہی ہم عزادار پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہیں کہ کہا تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد آگ لگے گی, اور ایسی آگ
کہ جو بجھے گی نہیں، نسلیں گزریں گی، صدیاں گزریں گی، تمہاری بے چینیاں کم نہیں ہوں گی۔ ہم ایام عزا کے لیے بے چین ہیں میرے عزیزو۔ کل کا دن اسی کربلا کا ایک حصہ ہے۔ حسین نے مکے جب پہنچے تھے، کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیا، ہمارے پاس آئیے، ہم بیعت کریں گے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حسین نے توجہ نہیں دی، لیکن جب انہوں نے فریاد کا لہجہ بدلا کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیے، کل کربلا میں آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت کے لیے بلا رہے تھے اور نہیں آئے۔ حالات کے جائزے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا۔ جناب مسلم مکے سے مدینے گئے، مدینے سے کوفے آئے۔ جناب مسلم جو کوفے آئے ہیں تو لڑنے نہیں آئے تھے، اس لیے 2 کمسن بچے جناب مسلم کے تھے، بعض روایات کے مطابق جناب محمد ابراہیم ان کو کوفے ساتھ لے کے آئے تھے، اور جناب مسلم کے 2 جوان بیٹے تھے۔ جب امام حسین کو چھوڑا مکے میں تو اپنے بیٹے ان کے ساتھ چھوڑ دیے کہ میں حسین کے ہی کام سے جا رہا ہوں، لیکن حسین جاؤں گا میری نسل کو ہونا چاہیے۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے۔ ماہ رمضان میں بظاہر میری یادداشت اب اتنی مضبوط نہیں رہ گئی، ماہ رمضان میں، اور جناب مختار ثقفی کے گھر میں قیام ہوا۔ دھیرے دھیرے آپ کی آمد کی خبر پھیلی، اور 12,000 یا 18,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام پر جناب مسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد یزید تک ظالم شمر اور خولی جیسے ظالموں نے خبر لکھی کہ گورنر نعمان ابن بشیر سنبھال نہیں رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا گیا، اور وہ مکاری کا لباس پہن کے دارالامارہ تک پہنچ گیا، اور کوفے والوں کو، سرداروں کو بلا کے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جناب ہانی کو شہید کر دیا جناب مسلم جن کے مہمان تھے، اور اس کے بعد مختار قید خانے میں چلے گئے۔ اور اب جناب ہانی جب قید ہو گئے اور اب گنجائش نہیں رہ گئی، تو جناب مسلم نے اعلان کیا کہ ہم چلیں اور دارالمرمر پہ قبضہ کریں۔ جناب مسلم کی مدد کے لیے 12,000 یا 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، بڑی تعداد میں جمع ہوئے، دارالامارہ کے دروازے تک پہنچے۔ اس نے سرداروں کو قید کر رکھا تھا، ان سرداروں کو بھیج کے ڈرایا، لالچ دی، فتویٰ دلوایا، وہ ساری تاریخ آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو جنگ شروع ہوئی تو دھیرے دھیرے مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح جنگ شروع ہوئی۔ ظہر کی نماز جب مسلم نے پڑھی تو ہزاروں کی تعداد سینکڑوں سے بدل گئی تھی، اور جب شام ہوئی اور سورج ڈوبا اور مسجد میں مسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو گئے تھے تو کچھ نمازی ساتھ تھے، لیکن جو اب نکلے تو سفیر حسین بالکل یکو تنہا، مسافر ہیں، میزبان قید میں ہیں یا مار دیے گئے، وہاں جائیں تو ظالم کے جاسوس ہیں، اب کیا کرے مسلم کہاں جائے؟ تو تھکا، دن بھر کا لڑا ہوا زخمی مسلم تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گیا۔ دن بھر کی جنگ کی وجہ سے غبار آلود بدن ہے، سر پہ بھی خاک ہے، چہرے پہ تھکن ہے، تشنگی ہے، بھوک ہے۔ گھر کس کا ہے؟ اس ضعیفہ کا ہے جس کا نام طوا ہے۔ وہ گھر سے نکلی تو دیکھا ایک تھکا تھکا سا آدمی بیٹھا ہے، وہ سمجھی کوئی مسافر ہے، اندر گئی، پانی لے کے آئی، کہا یہ پانی پی لو۔ جناب مسلم کو پانی پیش کر کے اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ، حالات اچھے نہیں ہیں شہر کے۔ مسلم نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا مومنہ یہ بتا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ وہ تڑپی، کیا تم اہل کوفہ نہیں ہو؟ کہا نہیں میں کوفے کا نہیں ہوں۔ کہا پھر؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کا نام سن کے بے چین ہوئی، مدینے میں کہاں سے؟ کہا میں محل بنی ہاشم سے آیا ہوں۔ میں تڑپ کے پوچھا یہ بتاؤ تم میرے آقا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا یہ کتنی بدنصیبی کہ میرا شہزادہ میرے دروازے پہ آئے، میں واپس کروں، آؤ یہ گھر آپ کا ہے۔ مسلم گھر میں آ گئے، عبادت کا مصلی بچھا کے عبادت پہ لگ گئے۔ کھانا پانی اس نے پیش کیا، امام نے قبول، مسلم نے قبول نہ کیا، ساری رات عبادت میں گزاری۔ مسلم جس گھر میں مہمان ہوئے ہیں وہ اماں مومنہ ہے، مگر اسی کا نالائق بیٹا ہے۔ اس نے رات میں مسلم کو پہچان لیا، صبح جا کے ابن زیاد سے لالچ میں شکایت کر دی۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کے ساتھ لشکر بھیج دیا مسلم سے لڑنے کے لیے۔ مسلم نے جیسے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آہٹ سنی
گھر سے باہر نکل آئے تاکہ اس مومنہ کے گھر کو کوئی غزل نہ پہنچے، اور مقابلہ شروع کر دیا۔ ایک طرف اکیلے مسلم اور دوسری طرف رسالہ، جنگ ہوتی جا رہی ہے اور سپاہی پہ سپاہی منگوا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ظالم نے وہاں سے کہلا کے بھیجا، ایک کے مقابلے میں گئے ہو اور اتنے سپاہی منگوا چکے ہو، کہ تو جانتا نہیں ہے مقابلہ کس کا ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کا مقابلہ ہے، یہ کسی بقال کا مقابلہ نہیں ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ مسلم لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے اور لڑتے رہے، دشمن قبضہ نہ کر سکا۔ دشمن نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ایسے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، یہ فرزند علی ہیں، شاگرد علی ہیں، ان کی رگوں میں عقیل کا خون ہے، علی کا خون ہے۔ دھوکہ دیا گیا، راستہ میں ایک گڈھا کھودا گیا، گڈھے کو خاصا خاچاک سے پاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر رسالے نے حملہ کیا۔ اب جو مسلم تیزی سے دوڑے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تو گھاس سے پٹے ہوئے گڈھے میں گر پڑے۔ ظالموں میں اب بھی ہمت نہیں کہ نزدیک آئیں، دور سے پتھر مارنا شروع کیے، آگ پھینکنا شروع کی، تیروں کی بارش شروع کی۔ مسلم قیدی بن گئے، پورا بدن زخمی ہے، دانتوں پہ بھی پتھر پڑا ہے، دندان مبارک بھی شکستہ ہو گئے، منہ سے خون بہ رہا۔ قیدی بنا کے اسیر کر کے دربار ابن زیاد میں لائے گئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو مکے میں ہے۔ ارے مسلم کو پتا نہیں ہے کہ حسین مکہ چھوڑ چکے اور اب عالم غربت میں ہے۔ مسلم ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے، ابن زیاد نے گفتگو شروع کی اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ لے جاؤ ان کی گردن اڑا دو، اس سے پہلے کہ لے جایا جائے۔ کہا یہ بتاؤ مرنے جا رہے ہو، کوئی تمنا ہو تو بتا دو، کوئی وصیت ہو تو۔ جناب مسلم نے وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی کہ میرا اتنا قرضہ کوفے میں ہے، میری زرہ میری تلوار بیچ کے وہ قرضہ ادا کر دینا۔ یہ ہے ان کی سیرت کہ مرتے وقت بھی جا رہے ہیں تو قرضہ چکانے کی فکر ہے، کہ یہ قرضہ ادا کر دینا۔ اور میں نے مولا حسین کو خط لکھ کے بھیجا تھا کہ یہاں حالات سازگار آ جائیے، انہیں خبر کر دینا کہ اب ادھر نہ آئے۔ اور اس کے بعد ظالم کے حوالے کیا، وہ لے گیا دارالامارہ کی چھت پہ اور شہید کرنے کے لیے تلوار کھینچی۔ مسلم نے کہا کہ میں تھوڑی سی مہلت دے دے، دیکھیے اس خاندان کا ذوق کیا ہے، میں 2 رکعت اپنے پروردگار کی نماز میں عبادت کر لوں۔ مسلم نے عبادت ختم کی، ایک مرتبہ مکے کا رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ ظالم کی تلوار چلی مگر گھبرا کے جو تلوار ماری تو پورا گردن نہ کٹی۔ کہا ظالم گھبراتا کیوں ہے؟ بھرپور وار کر۔ سر مسلم تن سے جدا ہوا، مسلم کی لاش کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے کھینچا گیا۔ مسلم کی بے سہارا بے سر کی لاش دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دی گئی۔ وقت گزرا، 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا، 7 محرم سے پانی بند ہوا، عاشور کو جنگ ہوئی، جنگ میں مسلم کو دونوں جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو حسین کا قافلہ اسیر ہو کے چلا، 12 محرم کو دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا۔ آگے آگے سید سجاد چچا کے بے سر کے جنازے کو دیکھا، سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے بیویوں کا قافلہ، قافلے میں رقیہ، عباس کی بہن رقیہ اور مسلم کی زوجہ رقیہ، جنازے کو پہچانا، رکی۔ زینب آگے بڑی، بی بی جلدی سے چلو ورنہ تازیانے لے کے ظالم آ جائیں گے۔ کہا شہزادی با 1 لمحے کی اجازت دے دے، بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں۔ آگے بڑھی، کہا سلام ہو سردار اور سرتاج آپ پر، آپ کی کنیز کا۔ ارے مسلم آپ شہید ہو گئے، میں نے سنا ہے وقت شہادت پانی مانگا تھا مگر لبوں سے لگایا خون مل گیا نہ پیا، پیاسے شہید ہوئے۔ تو کربلا میں آپ کا آقا 4 دن کا پیاسا شہید ہوا۔ سنا ہے آپ کی لاش چھت سے پھینکی گئی، زمین پہ کھینچی گئی، تو حسین کی لاش تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی گئی۔ میرے سرتاج، ارے آپ کے سر پہ تن پہ سر نہیں، دیکھیے آپ کی کنیز کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ ارے میں خوشخبری سناتی ہوں، آپ کے 2 جوان بیٹے جو میرے ساتھ آئے تھے، لڑے، آپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، حسین پہ قربان ہو گئے۔ مگر میرے سرتاج 2 ننھے بچے تم لے کے کوفے آئے تھے، وہ تو لڑنے کے قابل نہ تھے۔ ارے میرے بچے کہاں ہیں، مجھے خبر دے دے۔ ماں تڑپ کے چلی گئی، بچے قید خانے میں تڑپ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو ماں کو بچوں سے ملا دے۔
بچوں کو ماں سے ملا دے، بچے تڑپتے رہے قید خانوں میں اور پھر فرات کے کنارے شہید کر کے بے سر کے جنازے پانی کے حوالے ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جو ایام عزا آ رہے ہیں، ایام عبادت گزر رہے ہیں، ابھی 18 ذی الحجہ ایک خاص موقع ہے عبادت کا، مغفرت کا۔ پروردگار پھر مباہلے کا دن ہے، حق و صداقت کا۔ ہمیں ان دنوں کی برکات سے محروم نہ ہونے دے، ہمیں اپنے اعمال خیر کو اس طرح انجام دینے کی توفیق دے دے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ کل کا دن مغفرت کا دن ہے پروردگار، آج کی شب اور کل کے دن میں ہمیں توبہ و استغفار کی صلاحیت عنایت فرما۔ ہم جوڑ ڈھونڈ سکیں کہ وہ گناہ جو معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ نہ معاف کرے جس سے جڑے گناہ ہیں، یعنی انسانوں کے حقوق، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ زمین پر وبا پھیلی ہے معبود، تجھے تیری پسندیدہ محبوبوں کا واسطہ اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار ایک کے بعد ایک ملک میں غلامان حیدر کرار، عزاداران مظلوم نشانے پہ رہتے ہیں۔ اب سیریا، عراق، پاکستان کے بعد افغانستان میں اس وقت خون بہہ رہا ہے علی والوں کا۔ پروردگار ان مظلوموں کی طالبان جیسے ظالموں سے حفاظت فرما۔ پروردگار عتبات عالیات کو گرانے کی مستقل سازشیں ہیں، معبود عتبات کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع میں جو مزار منہدم ہو گئے ان کی تعمیر کے حالات فراہم فرما۔ عصر غیبت میں جو فقہا اور مراجع اور علماء صحیح دین پہنچا رہے ہیں اور دین کی حفاظت کر رہے ہیں، معبود تو ان کی حفاظت فرما، اور ہمارے جوانوں کو اتنا شعور دے کہ وہ اپنے مخلص علماء کو پہچان سکیں۔ پروردگار عصر غیبت میں دین کی حفاظت کے فریضے انجام دینے والوں میں اس وقت رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنئی اور وقار تشیع سید علی سستانی ہیں۔ پروردگار ان کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ زمانے کے امام کو حکم ظہور دے اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار پھر تلاوت کر دیں سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی۔ سید محمد صادق علی رضوی ابن سید محمد رضا مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔